بتائیں میں نے کب بیمار ہوں؟ بھائی آپ نے پیسے دینے ہیں تو میں نے حساب لگانا ہے, میں نے حساب لگانا ہی نہیں آپ کا. میں کیوں, میں فری میں آپ کا حساب لگاتا ہوں, میری علم ہے. یہی بات جس چیز کا میں کیوں پیسے, پہلی باتوں کا جواب پیسوں سے نہیں, کس کالے بات کا جواب مجھے کس کالے کتے نے کاٹا کہ میں بغیر پیسوں کے تمہارا حساب لگاؤں؟ میری 25 سال کی محنت ہے. جواب دے رہے ہیں بھائی میں کیوں لگاؤں, میں نہیں لگاتا. جنات حاضر ہو جاتے ہیں, وہ حاضری بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ. کوئی ایسا پروف کبھی جنات کسی نے دیکھے ہوں؟ میں نے دیکھے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. دکھائیں گے مجھے؟ آپ کے اندر ایسی پاور ہے, چلو 40 دن نماز پڑھو 40 دن نماز. میں نے تو پڑھی ہوئی ہے نا, میں نے تو وظیفے کیے ہوئے نا. 40 دن کی نماز جن دکھا دوں میں, کیسے دکھاؤں تجھے جن؟ جس کے اندر سے نکال رہے ہیں اس کو کون, اس کو میں نکال کے دوں گا. میرے اندر پاور ہے, گارنٹی کیا, میں خود گارنٹی ہوں, میں خود گارنٹی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جن نکل؟ مجھے لگتا نہیں, میں نے نکالے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, ایک دفعہ بھائی آپ اگر آپ کے اوپر ہے تو آؤ میرے ساتھ, آؤ آج مریض لاؤ ادھر اسی پلیٹ فارم پہ لاؤ. میرے پاس 20 ویڈیو پڑی ہوئی ہے جہاں پہ میں نے جن کو حاضر کیا ہے. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کے سامنے آپ کا دوست, آپ کا ہوسٹ علی رضا آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور اپنا چینل ایکسپوز ہب. جیسا کہ آپ جانتے ہیں میرا کام ہے فیک لوگوں کو ایکسپوز کرنا, آپ کا کام ہے ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دینا. آپ ماشاءاللہ سے ماہر علم فلکیات, ایک سمندر ہیں آپ کے پاس. جو علم ہے, جو آپ کی گفتگو ہوتی ہے, بہت سارے لوگ آپ سے فیضیاب ہو رہے ہیں. اللہ پاک دیکھیں جی وسیلہ بناتا ہے. کوئی بھی کام ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنتا ہے تو اس کی مشکل حل ہو جاتی ہے. تو آپ سے کچھ کوسچن بھی ہیں, کچھ آپ سے رہنمائی بھی لیں گے, کچھ ہمارے جو آڈینس ہے وہ بھی آپ کی گفتگو سے اپنی مشکلات کا سبب جانیں گے, پریشانی جو بھی معاملات ہوتے ہیں. تو شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا. تو سب سے پہلے میرا جو آپ سے کوسچن ہے بلیک میجک, کیونکہ اس کے ریلیٹڈ ہم نے یہ جو آج کا پروگرام کرنا ہے. پہلے ہماری آڈینس کو آپ یہ کلیئر کر دیں, کیا بلیک میجک کرتے ہیں, نور علم کرتے ہیں, سفلی کرتے ہیں, یا آپ کیا کرتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا بندہ کلمہ گو کا کالا علم چلتا ہی نہیں. ایسے کیسے چلے گا؟ وہ تو شیطان کے رستے پہ نہیں آئے گا. آپ بتاؤ, اگر آپ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہو, کہو کہ میں کالا علم کرتا ہوں, دونوں چیزیں ایک جگہ پہ چل ہی نہیں سکتی. یا تو آپ حالت کفر میں ہو یا حالت ایمان میں ہو. اچھا, جو کلمہ پڑھتا ہے اس پہ کالا علم چل سکتا ہے؟ بالکل چلتا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے, شیطان نے طاقت لی ہے, دعاؤں کے ذریعے لی ہے, اللہ سے پاور لی ہے کہ مجھے مہلت دے, میں تیرے انسانوں کو بھٹکاؤں گا, ان کو سیدھے رستے سے ہٹاؤں گا. اب مجھے بتاؤ, اللہ نے اگر شیطان کو طاقت دی ہے, وہ دوڑ دوڑ کے اللہ سے اپنے کاموں کے لیے اللہ کے پاس جا رہا ہے, تو یہ ایک مسلمان ہے جو صبح کے وقت بھی نہیں اللہ سے مانگ رہا, دوپہر کو بھی نہیں مانگ رہا, رات کو بھی نہیں مانگ رہا, نہ نماز پڑھ رہا ہے, نہ قرآن پڑھ رہا ہے, قرآن شیلفوں میں رکھے ہوئے ہیں, نمازیں پڑھ نہیں رہے, لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی ہے. کیا نہیں ہے اس معاشرے میں, رشوت ادھر, بالکل ایسے ہر چیز کا گناہ کرنے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا ساتھ دے. کیسے دے گا؟ بالکل ایسے. اچھا جی, ایک بات اور آپ نے کی ہے, جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ کبھی بھی بلیک میجک کر نہیں سکتا, جیسا کہ آپ نے یہ بھی کہا یہاں تو حالت کفر میں. ابھی مجھے بہت سارے ویورز کی کالز آتی ہے. سب سے پہلے میں کوسچن ہی یہ کرتا ہوں, وہ آپ کو یہ نمبر کہاں سے ملا؟ کیونکہ اکثر لوگ مجھے یہ کہتے ہیں جی یہ عامل ہے, اس نے ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے, ہم نے اس کو پیسے بھیج دیے, اس نے بلاک کر دیا. پوچھتا ہوں نمبر کہاں سے لیا؟ جی کسی نے فیس بک سے لیا ہے, کسی نے ایڈورٹائزنگ سے لیا ہے. اب 70% لوگ ہیں, وہ مجھے نہیں پتہ, نان مسلم ہو کے اپنے نام کے ساتھ کسی نے سید لکھوایا, کسی نے شاہ لکھوایا ہے. وہ جو 70 یا 50% مسلمان ہیں وہ کیوں اس کام میں انوالو ہیں؟ حالانکہ یہ ہم بھی سنتے آئے ہیں کہ کالا علم سیکھنے کے لیے نعوذ باللہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی جاتی ہے, کسی کو یہ شرائط دی جاتی ہے کہ اپنی بیوی کا قتل کر دو یا اپنے پیرنٹس کا کر دو, الو کا خون لینا. یہ ساری چیزیں جب ہم جانتے ہیں تو کیسے کسی مسلمان کا ضمیر گوارا کرے گا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی نان مسلم یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں, تو یہ میں اس چیز کو مانتا کہ مسلمان جو ہے یہ بلیک میجک کرنے میں انوالو نہیں ہے. یار دنیا کی ہرس ہے نا, وہی ڈاکٹر ہیں یہاں پہ بیٹھ کے زچگی کے کیس کر رہے ہیں اور بچے قتل بھی کر رہے ہیں, تو یہ مسلمان ہی کر رہے ہیں نا. ایسے ہی ہے. تو آپ کیا کہو گے کہ یہ مسلمان ہے؟ یہ تو فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ لبرا ہے نا, میزان ہے آپ کا, آپ تو ترازو میں ہر چیز کو تولتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, جب بھی کوئی انسان صحیح کرے یا غلط کرے, اس کے اندر کی آواز نہیں آتی کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ ایسے ہی ہے. پھر کیوں کرتے ہیں؟ ایسے ہی ہے. کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف نہیں ہے, ڈر نہیں ہے, بالکل پوچھ گچھ نہیں ہے, آپ کے اوپر کوئی بڑا نہیں ہے جو آپ کو دیکھ رہا ہو.
جہاں خوف ہوتا ہے نا، قانون نہیں ہے، ماں باپ کا خوف ہو تو اولاد صحیح سمت چلتی ہے۔ اور آپ کی زندگی میں کوئی بزرگ ہو، بڑا ہو، جو آپ کو روحانی طور پہ چیک کرے، آپ کبھی ایسی حرکت نہیں کرو گے۔ تو زندگی میں کسی نہ کسی کو، انسان کو اپنا بڑا استاد بزرگ رکھنا چاہیے۔ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اپنے اساتذہ کی زیر نگرانی کرتا ہوں۔ اچھا، آپ نے مطلب کہ باقاعدہ یہ سیکھا ہے یا آپ کے پاس کوئی سرٹیفکیٹ ہے کہ آپ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، آپ گارنٹی دے دیتے ہیں؟ آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی اللہ وہی ہے، بالکل میں بھی کر سکتا ہوں، میرے ساتھ بھی وہی اللہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ سے کام کروانے کا طریقہ کیا ہے۔ اللہ سے کام کروانے کا طریقہ، آپ نے کسی وزیر اعظم کے پاس جانا ہے، کسی بڑے کے پاس جانا ہے، وہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ نے کون سے کپڑے پہن کے جانا ہے، بالکل ایسے، کون سے اشکبار ہو کے جانا ہے کہ نہیں، کون سے طریقے سے جانا ہے، کس طرح اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ طریقے ہیں، یہ طریقے ہم بزرگوں اور اولیاء اللہ سے سیکھتے تھے۔ آج یہ طریقے ہماری زندگی سے ختم ہو گئے۔ آج ہم نے ٹی وی، میڈیا، موبائل، ٹک ٹاکیں پکڑ لیں، اور جو طریقہ تھا صحیح، صبح اٹھ کے تہجد کے وقت وضو کر کے اللہ کے آگے سجدہ ہو کر اپنے اشکبار آنکھوں سے مانگنا، نماز کے بعد مانگنا، ہر نماز کے بعد اللہ سے رجوع کرنا، اگر وہ طریقے نہیں ہیں تو آپ کو شوق ہی نہیں اللہ سے کام کروانے کا۔ ایسے اگر آپ کو اللہ سے کام کرانے کا شوق نہیں، اللہ آپ کے کام کیسے کریں گے؟ ایک بچے کو تو بن مانگے ملتا نہیں، بچہ روئے نہ تو ماں دودھ نہیں دیتی، اور آپ اللہ سے کہو کہ یا اللہ پاک، آپ کو پتہ ہے یہ امیر لوگ جو ہیں، جو بڑے بڑے ہیں، یہ سب ایسے اعمال کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں جب عمرے پہ گیا تھا تو وہاں پہ یہ جو عربی تھے، پانی کی سبیلیں لگائی ہوئی ہیں، ایسے کھانا کھجوریں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہے فراخی، رزق کی فراخی بڑھتی ہے صدقہ دینے سے، نیک کام کرنے سے، لوگوں کا خیال رکھنے سے، عبادت و ریاضت سے۔ لوگ مسجد میں پنکھے لگاتے ہیں، پانی لگواتے ہیں، کیا کیا نہیں کرتے اللہ سے پانے کے لیے، اور صدقہ آپ کو پتہ ہے 100 بلائیں ڈالتا ہے۔ ایسے مومن مرنے کے بعد یہی خواہش کرے گا کہ یا اللہ پاک مجھے ایک موقع دے، میں اس دنیا میں واپس آؤں اور صدقہ کروں۔ صدقہ کروں، تو ہم اپنی زندگی میں کر کیا رہے ہیں؟ ایسے ہی ہے، کیا اللہ ہم سے راضی ہے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ بالکل شرط یہ ہے کہ آپ کا کیا ضمیر مطمئن ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے؟ ظاہری بات ہے، جس قادر مطلق کے پاس آپ نے جانا ہے، بالکل، جس رب کے پاس اپنے کام لے کے جانا ہے، وہ آپ کا اللہ تعالیٰ چیک تو کرے گا، یار یہ بندہ جو ہے ابھی یہ شراب پی کے آیا ہے، ابھی یہ زنا کر کے آیا ہے، یہ کس منہ سے میرے پاس آ رہا ہے؟ ایسے ہی ہے، تو آپ جب جاؤ گے نا، ماں باپ کی نافرمانی تو نہیں کر رہے۔ اللہ تو کہتا ہے کہ جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے میں تو اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا، بالکل ایسے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، اور جو غلط کام کرتا ہے۔ جب آپ اللہ کے پاس جاؤ گے نا، آپ بھی جاؤ یا میں بھی جاؤں، سب سے پہلے معافی مانگ کے جاؤ گے، بالکل، اشکبار ہو کے جاؤ گے۔ تو کسی وزیر اعظم کے پاس جانے کے لیے تیاری، اور رب کائنات کے پاس جانا ہے جو کہ پوری آسمان اور زمین کا مالک ہے، اب کیسے جاؤ گے؟ کیا وہاں پہ آپ وضو نہیں کرو گے؟ اور وضو ظاہری کرنا ہوتا ہے کوئی؟ وضو تو آپ کو اندر کے آنسوؤں سے اپنے دل کو صاف کرنا ہے۔ بالکل، کسی کا حق مارا ہے تو آپ کو دیکھنا ہے کہ میں نے کس کا حق مارا ہے۔ لہو بھی پیندی جاندے ہو تے اللہ اللہ بھی کیتے جاندے ہو، یہ کہاں پہ ہے؟ بالکل ایسے، تو وہ بابا بلے شاہ نے یہی تو فرمایا تھا کہ رب رب کر دے بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج پورا نہ لبیا سجدے کر کر ہارے، رب دے تیرے اندر وسدا۔ وہ رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے، بالکل ایسے، رب دے تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے، بلے اشارہ انہوں مل سی جڑا نفس اپنے نو مارے۔ تو نفس کیا ہے؟ یہ اندر ہی شیطان ہے، اندر ہی رحمان ہے، سارا کچھ تو اندر چل رہا ہے۔ باہر کس کو ڈھونڈ رہے ہو؟ باہر رب کو ڈھونڈ رہے ہو۔ تو رب جو آپ کے اندر وس رہا ہے اس کو نہیں پتا کہ آپ جب اس کے سامنے جاؤ گے تو کس منہ سے جاؤ گے، کیا لے کے جاؤ گے۔ داؤد بھائی، آپ کی ساری باتیں بہت اچھی ہے، مجھے ابھی تک مجھے نہیں لگتا ہوگا کوئی آپ کا ایسا کلائنٹس ہو جو آپ کے پاس آیا ہو کسی پریشانی میں، جیسے آپ مجھے یہ سب کچھ گائیڈ کر رہے ہیں، ایسا ہوا ہے کبھی کہ آپ نے انہیں بولا ہو کہ آپ مجھے فیس نہ دیں، آپ گھر جائیں یہ عمل خود مطلب کہ اللہ اللہ کریں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ میں نے نہیں سمجھا کہ کبھی آپ کسی اسپیشل ڈاکٹر کے پاس جاؤ اور وہ آپ کے لیے بیٹھا ہو اور آپ کے لیے کہہ رہا ہو کہ جی بھائی آپ میرے پاس آئے ہیں، میں آپ کے لیے بڑا فی سبیل اللہ وقت نکال کے بیٹھا ہوں۔ ڈاکٹر کے پاس جا کے تو آپ 10,000 کا ٹھپا لگواتے ہو، آپریشن بھی کرواتے ہو، اور روحانی بیماری جو کہ اہم ترین بیماری ہوتی ہے، جس کو قرآن میں علاج ہے، سورہ فاتحہ، قرآن پاک، جس کے اعمال جس نے لوگوں نے محنتیں اور پڑھائیاں کی ہیں، اس کو آپ جو ہے وہ کہو کہ فی سبیل اللہ، کوئی فیس کون سا فی سبیل اللہ؟ مولوی کو فی سبیل اللہ آپ کہو نا نماز پڑھاتا ہے مولوی نماز، وہ کہے گا جا پاپا پڑھا، میرے بچے روتے پڑے ہیں۔ کون سا مولوی فی سبیل اللہ؟ امام خانہ کعبہ کی اب تو پتہ کتنی ہے تنخواہ؟
ظاہر بات خانہ کعبہ کے امام کی تنخواہ کا پتہ ہے آپ کو؟ لاکھوں میں ہوگی بھائی آپ کو تصور بھی نہیں ہے. نہیں میرا بات یہ ہے کہ ایک جو امام ہے ہاں جی اور ایک جو نیک کام کر رہا ہے اس کو آپ نے رکھا ہوا ہے چھرلو پہ, ٹھیک ہے, اور جو روحانی عمل ہے وہ آپ کا معالج ہے, وہ آپ کی, اگر میری بات سن نا, پوری بات نہیں ہوئی, اچھا اگر آپ کو صحیح بندہ مل جائے اور وہ آپ کا صحیح علاج کر دے تو بیوقوف نہیں ہے لوگ, لوگوں کو پتہ ہے صحیح کون ہے غلط کون ہے. اور ایک بار یاد رکھنا, جس کے پاس بیٹھ کے رب نہ یاد آئے اور کوئی رب کی بات نہ کرے, اللہ کی بات نہ کرے, چھوڑ دو اس کو یار. آپ کو نہیں پتا فیک کیا بات ہے یار, جس نے شیطان سے کام کروانا ہے اس کی آخرت تو گئی. آپ اپنی آخرت کا سودا. اچھا میں ایک اور آپ کے علی بھائی, علی ہے نا, علی بھائی, جو بندہ غلط طریقے سے کوئی بھی کام کرتا ہے اس کا انجام ہی غلط ہوتا ہے. آپ نے جادو کے ذریعے شادی کروا لی نا, جادو کے ذریعے پیسہ حاصل کر لیا نا, انجام کیا ہوگا؟ رب راضی ہو جائے گا. آخر کار آپ کو حساب دینا ہے, یا تو آپ کی اولاد کے ذریعے, یا تو آپ کی آخری زندگی اور مرنے کے وقت کی زندگی. آپ کا جسم, میں نے سے 20 لوگ دیکھے ہیں جو کہ تباہی و بربادی کے ساتھ اس دنیا میں گئے ہیں, جو کالا جادو کرتے تھے. میں نے ان کی قبروں کے اوپر جنات کو, خوفناک چیزوں کو, قبروں کو کریدتے دیکھا ہے. تو جو بندہ اپنی آخرت کو سامنے رکھ کے زندگی گزارے گا, آپ کا کیا خیال ہے اس کی زندگی بہترین طریقے سے نہیں گزرے گی؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا نہیں ہے. اپنی قبر, آپ اپنی زندگی کو, قبر کو سامنے رکھ کے کیوں نہیں گزارتے کہ مرنا ہے یہ زندگی؟ کلو نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایسے غلط لوگ سامنے آئیں جو کہ لوگوں کے ایمان کا سودا کرتے ہیں, بالکل قرآن بیچتے ہیں. بات یہ ہے کہ قرآن ایک شفا ہے, اس میں دنیا اور آخرت سب کا ایک سلسلہ ہے. ہم نے یہاں پہ بلا شبہ صحیح لوگ بھی موجود ہیں, گلی محلے کا وہ ڈاکٹر بھی موجود ہے جو 50 روپے کی جو ہے وہ پرچی کاٹ کے علاج کر رہا ہے, اور اسپیشل ڈاکٹر بھی موجود ہے جو 5000 کی فیس لیتے ہیں. تو وہ بھی صحیح کر رہا ہے, وہ بھی صحیح کر رہا ہے, دونوں کے پاس جاؤ گے میں بھی صحیح کر رہا ہوں. یہ تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے صحیح کون ہے غلط ہے. اگر سارے ہی غلط ہیں تو پھر روحانی علاج ہونا ہی نہیں چاہیے, پھر سورہ فاتحہ میں شفا ہونی نہیں چاہیے, پھر قرآن میں شفا ہونی نہیں چاہیے, پھر شہد میں شفا ہونی نہیں چاہیے, پھر اللہ کے کلام میں برکت میں شفا ہونی نہیں چاہیے کہ کہیں جنات موجود ہو تو اذان دو, اقامت دو, پھر تو پانی دم کر کے پینا ہی نہیں چاہیے, چھوڑ دو سب کچھ. کئی لوگ آپ کے گھر میں آپ کی ماں کی دعا بھی نہیں پھر ہونی چاہیے, ولی کامل کی نگاہ بھی نہیں ہونی چاہیے, پورا چیپٹر ہی کلوز کر دو. تو یہ ایک سسٹم ہے, ایک نظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ذریعے چلا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جس کا استاد کوئی نہیں ہے اس کا استاد شیطان ہے, جس کے پیچھے استاد کی دعا ہے, مرشد ہے, وہ اس کو چیک اینڈ بیلنس رکھتا ہے. آپ کی زندگی میں اگر سسٹم ہے تو پھر ہے, اگر نہیں ہے تو غلط لوگ بھی معاشرے میں موجود ہیں. اب چند غلط لوگوں کو پکڑ کے ایک صحیح نظام, ایک صحیح سسٹم کو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے, تو پھر آپ کو بھی اپنے آپ میں, اپنی دماغ میں ایک وسعت دیکھنی چاہیے. میرے پاس 20 لوگ آتے ہیں جو کہ جنات کے مریض ہیں, حاضری بھی ہوتی ہے, کئی لوگ جنات کو بھی نہیں مانتے. تو کیوں نہیں ہے؟ آج کل 80% بھائی آج کل کو چھوڑ دو, فراڈ کو چھوڑ دو نا, جو حقیقت ہے اس کو کیوں ڈینائی کر رہے ہو؟ بالکل ایسے کیوں کر رہے ہو؟ اچھا آپ مجھے ایک بات کا آپ جواب سورہ جن کو مانتے ہو, بالکل آپ سورہ فلق ناس کو مانتے ہو, آپ اللہ کے علاج کو مانتے ہو, آپ سورہ فاتحہ میں شفا کو مانتے ہو. مسئلہ کیا آپ میں؟ مسئلہ صرف یہ ہے کہ آج مجھے آپ یہ چیزیں سنا رہے ہیں قرآن, لاؤ آج مریض لاؤ ادھر اسی پلیٹ فارم پہ لاؤ. میرے پاس 20 ویڈیو پڑی ہوئی ہے جہاں پہ میں نے جن کو حاضر کیا ہے, 20 لوگ پڑے ہوئے جن کا انٹرویو کرو گے, سب کے اوپر جنات کا علاج کیا میں نے. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ مجھے ایک چھوٹی سی بات کا جواب دے دیں. جنات حاضر ہو جاتے ہیں, وہ حاضری بھی ہو جاتی ہے, سب کچھ, کوئی ایسا پروف کبھی جنات کسی نے دیکھے ہوں؟ میں نے دیکھے ہیں, میں نے دیکھے ہیں. دکھائیں گے مجھے؟ آپ کے اندر ایسی پاور ہے, چلو 40 دن نماز پڑھو 40 دن نماز. میں نے تو پڑھی ہوئی ہے نا, میں نے تو وظیفے کیے ہوئے نا, کر 40 دن کی نماز پڑھ. تجھے میں جن دکھاؤں, تجھے جن دکھا دوں, میں کیسے دکھاؤں تجھے جن؟ جس کے اندر سے نکال رہے ہیں اس کو کون, اس کو میں نکال کے دوں گا, میرے اندر پاور ہے. گارنٹی کیا؟ میں خود گارنٹی ہوں, میں خود گارنٹی ہوں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جن نکل؟ مجھے لگتا نہیں, میں نے نکالے ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں. ایک دفعہ بھائی آپ اگر آپ کے اوپر ہے تو آؤ میرے سامنے, میں لے کے آؤں گا. ٹھیک ہے, اسی پلیٹ فارم پہ چیلنج ہے آپ کو, چیلنج ہے یہاں پہ. اگر ایک بندہ میرے پاس آ جاتا ہے مریض, اس کے جنات نکل جاتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس کو مسئلہ نہیں ہوگا؟ اگر آپ کسی ڈاکٹر کے پاس, ابھی کسی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ہارٹ کا آپریشن کرانے کے بعد جاؤ اور اس کو کہو کہ بھائی میں نے دوائی نہیں کھانی, میں نے بد پرہیزی کرنی ہے, اور میں نے جو ہے کنویں میں چھلانگ مارنی ہے, اسے لکھواؤ بھائی آج کے بعد میرا آپریشن ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا, لکھواؤ.
ना क्यों नहीं आप लिखाते? देखें, क्यों आप नहीं? question- और डॉक्टरी इलाज पे आप ड्रामेबाजी कर रहे हो, रूहानी इलाज पे आप मुझे बात कर रहे हो। डॉक्टरी इलाज पे लिखवाओ ना डॉक्टर में। और भाई वो तो ऑपरेशन करने से पहले लिखवाता है कि अगर मर गया ना तो हम जिम्मेदार नहीं। मेरी बात सुनिए, भाई अगर मेरी हाँ मैं देता हूँ गारंटी, मैं देता हूँ गारंटी। चलो मैं देता हूँ जी। जो मैं कहूँ वैसे करे, सुबह शाम की मसनून दुआएं पढ़े, नमाज की पाबंदी करे, अल्लाह को राजी करे, दौड़ दौड़ के वो सोशल मीडिया के ऊपर टिकटॉकों पे ना जाए, रात को वो फिल्में ना देखे जिससे ईमान खराब होता है। मैं देता हूँ गारंटी। अच्छा, आप अगर वजीफे करवा रहे हैं, दुआएं करवा रहे हैं, आप कह रहे हैं जी बंदा परमानेंट ठीक हो जाएगा, एक साइड पे आप कहते हैं जी आपकी शादी नहीं हो रही, शादी में बंदिश है, हमें 50,000 फीस दे दें, आप जाके सो जाएं, उसका बगैर अमल कौन के कैसे कहता है? काम? कौन कहता है? मैंने बेशुमार ऐसे क्लाइंट उनको लाए। ये लोग कहते हैं, आमिल कहते हैं जी आपने पैसे दे दिए, आपका 14 दिन में काम, 21 दिन में काम, तब क्यों नहीं अमल वो करते? अमल के बगैर काम कैसे हो रहा है? बात ये है कि अगर आपने अल्लाह से काम करवाने हैं ना तो आपको खुद अल्लाह से जुड़ना पड़ेगा। ये आप अब कह रहे हैं, मैं पहले भी कह रहा आपके था, पास मेरी इस गुफ्तगू का आगाज गौर से सुनना और ये बात कहना कि अल्लाह से काम करवाना एक फन है, ये एक तरीका है। अच्छा। वो तरीका क्या आपकी जिंदगी में है या नहीं है? हमने बुजुर्गों की जूतियां उठाई हैं, उनसे पूछा है कि काम कैसे करवाए जाते हैं, अल्लाह के पास कैसे जाया जाता है, आपको भी वो तरीका सिखाएंगे। हमारे पास आए, मेरे 20 ऐसे शागिर्द हैं पाकिस्तान में जो रूहानी इलाज कर रहे हैं और लोग उनसे फैज़ याब हो रहे हैं, और लोग उनसे ना सिर्फ फैज़ याब हो रहे हैं बल्कि वो सही सिमत पर, लोगों के अकायद को दुरुस्त सिमत पर लेकर जा रहे हैं, और उन लोगों को हम एक्सपोज कर रहे हैं जो कि इस रूहानियत के नाम पे लोगों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, उनके ईमान को रौंद रहे हैं। मैं आपकी टीम का हिस्सा बनूंगा, हर उस बंदे के पास जाएंगे, हर उस बंदे को पकड़ेंगे जो कि ईमान के नाम पर, कुरान के नाम पर ना सिर्फ लोगों के ईमान को खेल रहे हैं बल्कि हम उन हर बंदे को एक्सपोज करेंगे। आप भी मेरा साथ दें, आप भी मेरा साथ दें, मैं भी आपके साथ खड़ा हूं। एक हक है, हक की तरफ जाएंगे, हक जो भी है, हक का फैसला हम करेंगे। अच्छा सही है। आप मुझे ये बताएं, आखिरी क्वेश्चन, क्योंकि वीडियो गुफ्तगू काफ़ी लंबी हो रही है, लेकिन व्यूअर्स काफ़ी सारे आपके ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कमेंट्स में, कॉल पे मुझे कहे जाते हैं, तो मुझे आज मौका मिला आपसे बात करने का। देखें, वो एक वीडियो आपकी मैंने देखी थी, वो कार्ड शार्ट कोई लगाए हुए थे, मुझे तो उनका नहीं पता, टैरो कार्ड होते हैं, उस पे आप बता रहे थे कि ये नाम का बंदा या ये जिसका ये सितारा है, इसके साथ ये होने जा रहा है। आज आप मुझे एक बात बताएं ऑन कैमरा, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि ये सच ना ही हो, चले अगर हो जाए तो मैं ज़रूर दोबारा इनके पास आऊँगा, आप अपने कार्ड चाहे ले आएँ, या जैसे भी, मैं आपको अपना नाम भी बता देता हूँ, आपको वालदा का नाम चाहिए वो भी बता देता हूँ, ऑन कैमरा मुझे हिसाब लगा के बताएं मैंने कब बीमार हूँ। भाई आपने पैसे देने हैं तो मैंने हिसाब लगाना है, मैंने हिसाब लगाना ही नहीं आपका। मैं क्यों, मैं फ्री में आपका हिसाब लगाता हूँ, मेरी इल्म है। यही बात इस चीज का मैं क्यों पैसे, मैं क्यों बातों का जवाब पैसों से नहीं, किस काले बात का जवाब मुझे किस काले कुत्ते ने काटा कि मैं बगैर पैसों के तुम्हारा हिसाब लगा? मेरी 25 साल की मेहनत है, जवाब दे रहे भाई मैं क्यों लगाऊं? मैं नहीं लगाता। यही तो बात है, यही तो बात है। डॉक्टर के पास जाओ, यार मेरा दिल का ऑपरेशन कर दो, अगर मैं ठीक हो गया तो पैसे दे दूंगा, वहां तो पहले एडवांस देते हो आप, क्यों? चले मैं कैमरा ये कहता हूं, क्यों साहब आप बात करें सच्ची साबित हो, मुझसे जितने पैसे के मैं दूंगा। मेरे पास करोड़ों रुपया है, मैं आपके पैसे का क्यों बता दूं? मैं पैसे दे देता हूं, मैं तो जब भी कुछ पैसे आलांगा, मैं पैसे दे देता हूं। अगर मैं उन दिनों बीमार ना हुआ तो अल्लाह से पूछो, अल्लाह ने यही बात है। काम हो भाई बात यही है कि इन आमलों के पास जाने की बजाय वो तरीका सीखो जिससे अल्लाह काम करते हैं। तुम भी सीखो, मैं भी सीखूं, वो भी सीखे, यही तो मैं चाह रहा हूं, यही तो मैं चाह रहा हूं कि इस लाइन पे आओ तुम। क्लाइंट मुझे क्यों पैसे देते हो? जाओ अल्लाह से काम करवाओ। अल्लाह तुम्हारा नहीं वही, मेरा भी रब वही है। ये बात नहीं, बहुत सारे किसका सबका किसका रब तो नॉन मुस्लिम का भी है। अल्लाह से काम कराने का तरीका बुजुर्गों से सीखा जाता है। ऐसे ही 4 ध्यान चलते हैं काम कराने के। नंबर 1 अल्लाह पे 100% भरोसा। नंबर 2 आपका कामल मुर्शिद, पीर, उस्ताद। उसके बगैर अल्लाह के पास जाओगे ना तो अल्लाह कहता है सिफारिश के बगैर ना मेरे पास, क्योंकि 1,24,000 अंबिया किराम, सहाबा किराम, तबा ताबीन और अहले बैत ने कुर्बानियां दी। ऐसे और वजीफा करना है, आपने जो भी वजीफा करना है, जो भी पढ़ाई करनी है, वो कौन सी करनी है, क्या आपको उस पढ़ाई का पता है कि नहीं है? ऐसे। और फिर क्या पढ़ना है? आपको जरूरत सूरह फातिहा की, आप सूरह फलक नास फिर की पीछे लगे हुए हो, क्यों? आपको ये सही बात, सही चीजें, एक सही अमल, एक मुजर्रब अमल जिसका तजर्बा है वो बताता है।
آپ نہیں کر سکتے خود سے یہ کام، کیونکہ ڈاکٹری علاج کرنے کے لیے آپ ایک اسپیشلسٹ کے پاس جاتے ہو، اور روحانی علاج کے لیے آپ اردو دار یوٹیوب اور وظیفوں کے پاس جاتے ہو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو پڑھائی کرنی ہے اجازت، بزرگوں کی اجازت، فیض، بزرگوں کا فیض، روحانی مدد، اس کے بغیر نہیں سسٹم چلتا۔ یہ جو اجازت نامہ ہوتا ہے آپ کا، ہمارا نہیں، بزرگوں کا بنا کن ہوا۔ کا؟ یہ کہاں لکھا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں؟ کہاں یہ ثابت ہے؟ میں معذرت کے ساتھ، مجھے بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کل پتہ ہے سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب سے نکالا، چیٹ جی پی ٹی سے نکالا، مجھے بھی کہتے ہیں یہ وظیفہ ہم کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ آڈینس کی اویئرنس کے لیے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں بالکل کہ کیا یہ کیوں ہے؟ دیکھو، نماز، قرآن، عبادت اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے بنائی ہے۔ جب ہم وظیفہ کرتے ہیں نا تعداد مخصوص کر کے، اس سے ایک نظام حرکت میں آتا، روحانی نظام۔ جس طرح نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پڑھنا ہے، حدیث میں ہے، تو اس کو ہم 40 دفعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک بات ہے۔ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھنا ہے تو اس کو ہم 60 دفعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اور 7 چکر خانہ کعبہ کے ہیں، اور طواف 7 زمینیں 7 آسمان، اعداد کی ویلیو ہے اس پوری کائنات میں جس کا ذکر موجود ہے۔ بالکل 313 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے ایک کشش رکھی ہے۔ جب آپ وظیفہ کرتے ہو اس میں آپ کا بزرگوں سے علم الادا سے ایک نمبر نکلتا ہے جس کی ویلیو ہوتی ہے، اس کے مطابق آپ کو اللہ کے ناموں سے وہ نام سلیکٹ کرنا پڑتا ہے، اس کے مطابق وظیفہ کرنا پڑتا ہے، جس کو آپ مثال کے طور پہ اگر سورہ فاتحہ اگر آپ کو کہا جائے 41 مرتبہ پڑھنا ہے اور آپ پڑھ رہے ہو 100 مرتبہ، دیکھو آپ کو تو 41 مرتبہ چاہیے، 100 مرتبہ پڑھ رہے ہو بغیر کسی سے پوچھے پڑھ رہے ہو، تو پھر وہاں پہ آپ کی وہ چیز ڈسٹرب ہو جاتی ہے روحانی۔ یہ جو انسان ہے نا، یہ جو بیٹھا ہوتا ہے، یہ جسم، روح، ہمزاد، 40 ہمزاد ہوتے ہیں بندے کے ساتھ ہر وقت۔ اب یہ سارا کچھ جو بھی انسان کے ساتھ ہے، یہ ایسا انسان ہے اس کے اوپر کسی کا سایہ ہاتھ نہ ہو تو یہ کام اس کے سارے خراب ہو جاتے ہیں، بگڑ جاتے ہیں۔ میں نے تقریباً 15 سال خود سے اپنی مرضی سے وظیفے کیے، کیونکہ اب میں خود اس لائن سے گزرا، اپنی مرضی سے پڑھائیاں، وظیفے چلے، میں جن دیکھنے کا شوق، آپ کی طرح میرے بھی دماغ میں کیڑا تھا کہ جن ہوتے ہی نہیں، میں کہتا تھا یار ایک میں اور میرا اللہ، باقی کیا سارا کچھ ہے، میں ڈرامے بازی، گھونسلے۔ 14-15 سال میں اس چکر میں درباروں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتا رہا۔ میں تو بابے کو نہیں مانتا تھا، میں تو کہتا یہ سب جھوٹے فراڈ۔ یار 15 سال بعد ہی میری زندگی میں ایک فقیر آیا، اللہ والا آیا، یقین جانو کہ اس نے مجھے ایک نقش بنا کے دیا۔ میری نا پڑھائیاں کر کر کے کندھوں پہ، سر پہ بوجھ پڑتا تھا، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ اچھا جب اس نے مجھے نقش دیا نا بنا کے اور اس سے میں نہایا، میری طبیعت ایک رات میں ٹھیک ہو گئی۔ اچھا اب میں کیونکہ پریکٹیکلی خود سارا کچھ دیکھا، پھر اس نے مجھے وہ باتیں بتائیں جو میری بچپن میں میرے ساتھ گزری تھیں۔ یعنی کہ اس نے، میں نے ایک بندے کے پیسے دینے تھے، نام تھا اس کا پتہ نہیں، عدنان نام تھا جو بھی، اس نے کہا یار بندے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، 5 منٹ بعد یاد آ جائے گا۔ 5 منٹ بعد میں نے کہا وہ میں نے ان کے حضرت پیسے دینے تھے، انہوں نے کہا اچھا چلو میں دیکھ لوں گا۔ اب یار میں نے جب اس وقت یہ ساری چیزیں دیکھی نا، میں نے تہیہ کر لیا اب اس انسان کو نہیں چھوڑنا۔ 15 سال میں نے بندہ ڈھونڈا اور 15 سال اب میں اس کی جوتیوں میں بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس نے مجھے وہ طریقہ بتایا۔ کون سا طریقہ؟ یار اللہ سے کام کیسے کروانے ہیں، بالکل کیسے اللہ کے پاس جانا ہے، کیسے اپنا تعلق اللہ سے بنانا ہے۔ جو بندہ نا صحیح اور غلط بندے کو نا 6 مہینے میں یا سال میں پتہ لگ جاتا ہے۔ یار 10-15 سال کا اگر سفر ہو تو بندہ کسی کے ساتھ وقت گزارے، ایک عمر گزرتی ہے۔ تو جب انہوں نے مجھے وہ طریقے بتائے نا، روحانی طریقے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کام اصل سارے طریقے اللہ سے کام کروانے کے، پھر زندگی میں رنگ آیا۔ کون سا رنگ؟ یار کوئی مسئلہ نہیں، جب بھی مشکل پڑے گی نماز پڑھیں گے، دعا کریں گے، پڑھائی کریں گے، کام ہو جائے گا۔ اب اس طریقے کی زندگی جب گزر رہی ہے نا تو پھر سکون ہے زندگی میں، برکت ہے، خیر ہے۔ میں کوئی اس چکر میں نہیں بیٹھا ہوتا کہ کوئی میرے پاس آئے گا نہیں آئے گا، میرا اپنا ذاتی بزنس، اپنا کام جو کہ میں کر رہا ہوں۔ اور اس لائن سے پہلے اب میں تقریباً 98 سے میں نے پرنٹنگ کا بزنس شروع کیا ہے، ڈی ایچ اے میں میرے پاس 10-12 لڑکے کام کر رہے ہیں اور میں کام کر رہا تھا۔ مگر اس سے پہلے میں جب کام کرتا تھا میں وظیفے اور عمل چلے کرتا، کیونکہ مجھے جنات دیکھنے کا نا بچپن سے شوق تھا۔ میں بچپن سے کہا جن ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں یہ جھوٹ ہے، میں بھی ایسے ہی کہتا تھا۔ پھر مجھے کسی اللہ والے نے کہا یار آپ قرآن کو نہیں مانتے؟
قرآن میں سورہ جن کا ذکر ہے یار، آپ سورہ فلق کو ناس کو نہیں مانتے، اس میں شر شیاطین سے بچنے کی ہے، اور پھر یار آپ یہاں پہ کہ جن اور انس جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، آپ اس کو نہیں مانتے۔ میں نے توبہ کی، میں نے کہا یا اللہ پاک کہیں قیامت والے دن اسی بات کی پکڑ نہ آ جائے کہ میں نے اگر اپنے اس چیز کو، اس کنسیپٹ کو اپنے دماغ میں رکھ لیا تو کل کو اللہ پکڑے گا تم میرے قرآن کو نہیں مانتے۔ تو میں نے پھر وہاں پہ انہوں نے میری صحیح طریقے پہ رہنمائی کی، پھر اس رہنمائی کے تحت میں نے ان کے کہنے کے مطابق ان کے طریقے پہ زندگی گزاری۔ میں جو کچھ کر رہا ہوں، جو سلسلہ چلا رہا ہوں، اس میں میری مرضی تھوڑی ہے، میں تو کسی اللہ والے کے زیر سایہ اپنی زندگی گزار رہا ہوں۔ بالکل تو اس میں دیکھو آپ اپنی جگہ پہ رائٹ ہو، میں آپ سے اختلاف نہیں کرتا اس بات کا، دیکھو آپ بھائی ہو میرے پاس آئے ہو، قابل احترام ہو، لیکن بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں جو غلط لوگ بیٹھے ہیں ان کو کون ایکسپوز کرے گا؟ آپ نے کرنا ہے یا میں نے کرنا ہے؟ میں بھی کہیں غلط ہو سکتا ہوں، میں کوئی دودھ کا دھلا نہیں، ہاں جہاں غلط ہوں گا آپ کی رہنمائی کی ضرورت پڑ سکتی ہے مجھے، انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، لیکن بات یہ ہے کہ پانچوں انگلیاں کبھی برابر نہیں ہوتی، کبھی نہ کبھی سچا بندہ اگر نکل آئے گا نا تو وہ الٹا دے گا سارا کچھ۔ بالکل جس طرح ایک سچے بندے نے میری زندگی بدل دی نا، میرا بھی کنسیپٹ تھا 15 سال تک کہ یار سب ڈرامہ، کوئی نہیں، میں تو میرا اللہ، یار میں اس نے کہا یار اگر تو اور تیرا اللہ ہے تو انبیاء کو، اولیاء کو اور وسیلے والے لوگ کو درمیان سے نکال دو گے تو ان کی محنت آپ ضائع کر دو گے، تو پھر شفاعت والا سلسلہ بند کر دو گے آپ۔ تو میں بڑی چیزوں کو جب میری زندگی میں آیا تو میں نے کہا نہیں یار، انسان جو آپ کی زندگی میں ہوتا ہے اس کا مقام ہوتا ہے، باپ کا مقام ہے، ماں کا مقام ہے، دعاؤں کا مقام ہے۔ تو یہی سارا وہ کنسیپٹ میرا بھی تھا، ایسی کی تیسی، یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم کسی کو جھوٹا کہہ جائیں، اگر اللہ تعالیٰ کے وہ قریب ہوا تو اچھا۔ جہاں پہ ایک مثال میرے دماغ میں بار بار آتی ہے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ایک سوال کر دیا۔ کیا سوال کیا کہ یا اللہ پاک مجھے بتا دو صحیح جنت میں میرا ساتھی کون ہے؟ اللہ نے کہا اچھا، یہ روایت ہے نا، تو اللہ نے کہا کیا وہ علاقے کا قصائی ہے، اور اس قصائی کے پاس جا، وہ ہے تیرا جنت میں ساتھی۔ موسیٰ علیہ السلام، میں نبی اور وہ قصائی؟ موسیٰ علیہ السلام گئے، پوچھا، کہا تھا وہ کونے کی گلی میں قصائی بیٹھا ہے، دیکھا اچھا گوشت جو ہے وہ سائڈ پہ کر رہا ہے، خراب گوشت لوگوں کو دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے، یہ تو بندہ پتہ نہیں اللہ نو غلط فہمی ہو گئی، مطلب نبی سوچ، تو پتہ چلا کہ وہ اچھا گوشت گھر میں جاتا ہے۔ اس وقت لوگوں کی شکلیں بدل جاتی تھیں گناہوں کی وجہ سے، اس کی والدین کی شکلیں سور کی ہوئی تھیں، وہ جاتا ہے ان کو نہلاتا ہے دھلاتا ہے اور اچھا گوشت ان کو پیش کرتا ہے۔ اس نیکی کے عوض اللہ تعالیٰ اس کا مقام موسیٰ علیہ السلام کے پاس کر دیتے ہیں۔ بالکل، ہم نے اگر زندگی میں کسی کو برا بھلا کہہ دیا اور ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کی گارنٹی نہ آپ دے سکتے ہو، نہ میں دے سکتا ہوں، نہ یہ ناظرین دے سکتے ہیں۔ اس کا فیصلہ رب کائنات نے مرنے کے بعد کرنا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے۔ ہماری نگاہ میں سب صحیح ہوں گے نا تو اللہ ہمیں بھی اس کے عوض صحیح چلا سکتا ہے۔ یہ انڈسٹری ہے ایک پوری جس میں صحیح بھی ہے غلط بھی ہے، لیکن فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ جو فیصلہ اللہ نے کرنا ہے نا، یہ جب بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ میں نے مرنے کے بعد جو ہمیشہ والی زندگی ہے اس کو سامنے رکھ کے چلنا ہے نا، آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا ہے نا، پھر وہ صحیح سمت میں اپنی زندگی کو لے کر چلتا ہے۔ اب ہم بھی غلط ہوں، آپ بھی غلط ہوں، یا سارا نظام ہی غلط ہو جائے، یہ چیزیں حقیقت نہیں رکھتی۔ دیکھو رازق اللہ ہے، اللہ جس کو مرضی رزق کا اختیار دے دے، اللہ شفا دیتا ہے، اللہ جس کے مرضی ہاتھ میں شفا دے دے۔ اور اللہ نے یہ نظام اپنے بندوں کے ذریعے چلایا ہے۔ اللہ بارش برساتا ہے مگر میکائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے، بالکل ایسے، اور فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، ہوا کو لے کر چلنے والے فرشتے موجود ہیں۔ اب وہ شرک تھوڑی ہے، یہ ایک نظام ہے، غیبی مخلوق ہے، غیبی لشکر ہیں جو موجود ہوتے ہیں، جو کاموں میں لگے ہوتے ہیں، رزق پہنچانے والے فرشتے موجود ہیں جو کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ذریعے نازل ہوتے ہیں۔ جو لوگ صبح کے وقت تہجد کے وقت اٹھتے ہیں تو یہی فرشتے رزق پہنچاتے ہیں، اور ہم خواب و خیال میں سوئے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہم سوتے ہیں جب ہماری بیٹری موبائل کی ڈاؤن ہوتی ہے اور فجر کی اذان ہوتی ہے، اور ہم کہتے ہیں اب ہم سو جائیں، اور صبح اٹھ کے یہ کہیں جن نہیں ہے،
اللہ نہیں ہے, کام کیسے ہوں گے؟ ایسے ہی. سارا کچھ جھوٹ ہے, فراڈ ہے. بھائی یہ تو اللہ کا نظام ہے. کیا پتا جو ساری رات موبائل دیکھتا ہو صبح اٹھ کے کسی کتے کو پانی پلا دے, بالکل, کیا پتا وہ کسی بلی کو دودھ پلا دے. کوئی نہ کوئی نیکی تو کر دے. کیا تو آپ کے پاس اختیار ہے ایسے یا میرے پاس اختیار ہے؟ نہ آپ کے پاس ہے نہ میرے پاس ہے. بالکل. شرط یہ ہے کہ اللہ سے کام کروانے کے طریقے ہوتے ہیں, جنہوں نے وہ طریقے سیکھ لیے ہیں ان کی زندگی میں اللہ کا رنگ ہے, عافیت ہے, برکت ہے, سلامتی ہے. یہ آپ کا بھی حق بنتا ہے اللہ سے کام کیسے کروائیں, میرا بھی بنتا ہے, اور ہر اس بندے کا بنتا ہے کہ جو اللہ سے کام کروانے کا طریقہ سیکھے. اس لیے بیسیوں لوگ ہیں جو کہ میرے سے شاگرد روحانیت سیکھ رہے ہیں اور روحانیت کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اللہ سے کام کرانے کے طریقے اور خود بھی ان طریقوں پہ چل کے اللہ کو راضی کر رہے ہیں. کام اللہ کرتے ہیں, شیطان تک کو اللہ کے پاس جانا پڑتا ہے. بھائی کوئی پاور نہیں رکھتا, کوئی اختیار نہیں رکھتا, لیکن صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اس لیے میں پروگرام کے اختتام کے جانے سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا.